ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے فاطمہ، میں نے آپ سے زیادہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نہیں دیکھا، اور اللہ کی قسم مجھے بھی سب لوگوں میں آپ کے والد کے بعد آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ ایک دوسرے موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرتے اور یہ دعا کرتے، اے اللہ، پہلے ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو آپ ہمیں سیراب کر دیا کرتے، اور اب ہم آپ کے پاس اپنے نبی کے چچا جان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، آپ ہمیں سیراب کر دیجئے۔ چنانچہ اس دعا پر بارش ہو جاتی تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی نامناسب بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا، تم اس قبر والے کو جانتے ہو؟ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، اور وہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب یعنی حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں اور آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لہذا حضرت علی کا تذکرہ خیر کے سوا نہ کرنا۔ اگر تم حضرت علی سے بغض رکھو گے تو تم اس قبر والے کو تکلیف دو گے۔ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عباس سے کہا، اللہ کی قسم، جس دن آپ اسلام لائے تو اس دن اگر میرے والد خطاب بھی اسلام لاتے تو ان کے اسلام لانے سے آپ کا اسلام لانا مجھے زیادہ محبوب تھا، اور یہ اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا۔ حضرت محمد بن ابراہیم تیمی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے جب رجسٹر مرتب کر کے وظائف مقرر کیے تو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری تھی، اس وجہ سے ان کے لیے ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بدر کے برابر وظیفہ مقرر کر دیا، چنانچہ ان میں سے ہر ایک کے لیے 5,000 مقرر کیے۔ امام ظاہری سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں صحابہ کے بچوں کو کپڑے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں ان کپڑوں کے اندر حضرات حسنین کریمین کی شان کے موافق کپڑے نہیں تھے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کی طرف قاصد بھیج کر ان حضرات کے لیے عمدہ کپڑے منگوائے۔ پھر جب ان کے لیے وہ کپڑے لائے گئے تو فرمایا، اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین سے کہا، پیارے بیٹے، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ ہمارے پاس آتے جاتے رہا کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چنانچہ ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور وہ حضرت معاویہ کے پاس تنہائی میں بیٹھے تھے۔ اس وقت اندر جانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی دروازے پر موجود تھے، چنانچہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے اور ان کو دیکھ کر میں بھی واپس چلا گیا۔ پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا، میں نے کب سے آپ کو دیکھا ہی نہیں، یعنی آپ ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ میں نے کہا، امیر المومنین، میں آیا تھا، آپ اس وقت حضرت معاویہ کے پاس تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے صاحبزادے بھی دروازے پر موجود تھے، چنانچہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے اور ان کو دیکھ کر میں بھی واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، آپ تو ابن عمر سے اجازت کے زیادہ حقدار ہیں، اور ہمارے سروں پر جو عزت آپ دیکھ رہے ہیں، اول تو یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور پھر یہ عزت آپ حضرات کے سبب سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقسیم عطایا میں بھی حضرات حسنین کریمین کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دیتے تھے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کسریٰ کے خزانے آئے تو ان کی تقسیم کے وقت بھی حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت حسن کو بلا کر دیا، پھر حضرت حسین کو بلا کر اسی طرح دیا۔ ان حضرات کو دینے کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو بلا کر دینا شروع کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، مجھے حضرت عمر بدر کے شیوخ کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، ان میں سے بعض حضرات کو یہ بات کسی قدر ناگوار گزری۔ ایک دن ان میں سے ایک صاحب نے حضرت عمر سے کہا، یہ ہمارے لڑکوں کے برابر ہیں، آپ اس کو کیوں ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، اس بات کو تم جانتے ہی ہو، یہ کون ہستی ہیں؟ تعداد کتب تواریخ جس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی
ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تو ابھی چھوٹی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں ان سے نکاح اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے عالی خاندان اہل بیت کے ساتھ میرا تعلق اور رشتہ داری قائم ہو جائے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت والے دن میرے تعلق اور نسب کے علاوہ ہر تعلق و نسب ختم ہو جائے گا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اور نسب قائم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علی نے اس کے بھائیوں حضرت حسن و حسین سے فرمایا اس کا نکاح حضرت عمر سے کر دو۔ انہوں نے کہا یہ بھی دیگر عورتوں کی طرح ایک عورت ہے، یہ خود فیصلہ کر لیں۔ اس پر حضرت علی ناراض ہو کر اٹھ کر جانے لگے تو حضرت حسن نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کی اے ابا جان، آپ کی یہ جدائی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی پھر حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا اور ان کے بطن سے زید و رقیہ پیدا ہوئے۔ حضرت علی کے صاحبزادے ابن حنفیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب تشریف لائے، میں اس وقت اپنی ہمشیرہ ام کلثوم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ میرے پاس تشریف لائے اور مجھے محبت سے اپنے ساتھ چمٹا لیا اور ام کلثوم سے فرمایا مٹھائی کے ساتھ ان کا اکرام کرنا۔